أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ بس جو کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ گزشتہ دروس سے بھی اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ بڑے اہم احکامات و مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی بات کہی ہے، جو بڑی ہی شان اور اہتمام کے ساتھ یہ آیت کا نزول ہوا، جس کے شان نزول کے بارے میں گزشتہ بات ہو رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ 3 باتیں ہیں اس آیت میں۔ کمال دین، اتمام نعمت اور شریعت اسلامی کو اس امت کے لیے پسند کیا جانا اور اس کا انتخاب کرنا، یہ 3 باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کمال دین کی جو بات آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آج کے دن، آج سے مراد کوئی مخصوص دن نہیں بلکہ وہ دن تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اب تکمیل ہو گئی ہے، یعنی عرفے کا دن۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اس میں شریعت کی تکمیل ہوئی، تمام کر دیا گیا شریعت کو۔ مطلب یہ کہ شریعت کا نزول کا جو سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ مکی دور سے شروع ہوا تھا، جو 30 سالہ دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کے نزول کا وہ پورا کا پورا دور جو ہے اسی کا دور کہلائے گا۔ اس کی اگر دیکھیں تو آپ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک 13 سالہ مکی دور اور ایک دوسرا جو ہے 10 سالہ مدنی دور۔ 13 سالہ مکی دور میں اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو ایمانیات پر زیادہ محنت ہوئی ہے اور بنیادیں مضبوط کی گئی ہیں۔ احکامات بہت ہی کم برائے نام آئے ہیں۔ اگر مکی دور میں اگر آپ دیکھیں مکی صورتیں جو ملیں گی وہ ایمانیات ہی سے متعلق ملیں گی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا یہی ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ بندے کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے، سب سے پہلے بنیادیں ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد عمل کرنا۔ بنیادیں اگر ٹھیک نہیں ہوں گی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر چاہے وہ کتنا عمل کر لے وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ 13 سال تک محنتیں کی گئی صحابہ کرام پر، اور 13 سال میں احکامات بہت کم آئے، جبکہ مسائل تو ویسے ہی تھے۔ کون سا مسئلہ ایسا نہیں تھا، کون سی خرابی ایسی نہیں تھی معاشرے میں جو نہیں تھی؟ لڑنا، مارنا، مرنا، شراب، جوا، زنا، عورتوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی، چوری، ڈکیتی، سب کچھ موجود تھا معاشرے میں، لیکن اس کو اس وقت روکا نہیں گیا، بلکہ جو ہے پہلے تیار کیا گیا صحابہ کرام کو، ایمان کے ساتھ مضبوط کیا گیا ان کو۔ بلڈنگ بنانے سے پہلے پایا مضبوط ڈالنا پڑتا ہے، فاؤنڈیشن اچھا ڈالنا پڑتا ہے۔ جس قدر فاؤنڈیشن ڈالیں گے اس قدر بلڈنگ مضبوط ہوگی، اس قدر اونچی اٹھ سکتی ہے۔ اور اگر پایا خراب ہو جائے گا، مضبوط نہیں ہوگا، اوپر سے بنا دیا جائے گا تو چاہے کتنی خوشنما اور خوبصورت ہو وہ بلڈنگ گر ہی جائے گی ایک دن۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا مکی دور میں، اور یہی اسلام کی پسند اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان ایسا ہی اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور عقیدے کو مضبوط کریں سب سے پہلے، اس کے بعد عمل کرنا شروع کریں۔ عمل تھوڑا تھوڑا بھی اگر ہوتا جائے گا وہ مضبوط عقیدے کے ساتھ تو وہ فائدہ مند ہوگا، مضر نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو 13 سالہ دور میں وہ ساری ایمانیات پر کام ہوا۔ اس کے بعد جب مدنی دور شروع ہوا تو اس میں احکامات آنے شروع ہوئے،
غزوات ہوئے اور وہ سلسلہ تقریباً 5 ہجری تک چلتا رہا. بہت سے احکامات آ گئے 5 ہجری تک، تقریباً احکامات آ چکے تھے. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جو دین کی جو تکمیل ہوئی، کمال دین اصل میں 6 ہجری سے لے کے 11ویں ہجری کے شروعات تک ہی ہوا ہے مکمل طور پر. اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو مکی دور اور شروع کا مدنی دور، 5 سال کا مدنی دور اور 13 سال مکی دور، 18 سال کے عرصے میں جو محنتیں ہوئی ہیں اسلام کے پیچھے، لیکن اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، کتنے حلقے بگوش اسلام ہوئے تھے؟ چند لوگ ہی تھے. غزوہ حدیبیہ کے وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت صرف 1700 لوگ تھے. 6 ہجری میں 1700 لوگ آپ کے ساتھ شریک سفر رہے. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس کا، اسلام ترقی کرتا گیا اتنی تیزی کے ساتھ 6 ہجری کے بعد سے، جس کی وجوہات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. 6 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک، 11ویں ہجری کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے. اس وقت تک جو ہے دین کی تکمیل مکمل ہو گئی تھی. 6 ہجری سے یہ سلسلہ 11 ہجری تک رہا، 11ویں ہجری کی شروعات تک ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ دین کمال کو پہنچا وہ آخری 4 سالوں میں، اور اس کا سلسلہ چل رہا تھا 23 سالوں سے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال تک پہنچا دیا، اور جو شروعات کی گئی تھی اس کے بعد اس کو بدر کامل بنا دیا گیا. حالانکہ کفار اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس دین کو، دین اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے. اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے. اس وقت تو بہت کم تھے مسلمان، قلیل تھے. اس وقت انہوں نے کوشش کی. آج تو بہت زیادہ ہیں. آج اکثریت میں جو ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر کی اکثریت مسلمانوں کی ہے دنیا میں. تقریباً 2 بلین 200 کروڑ کے قریب آج مسلمان دنیا میں ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پھونکوں سے بجھا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے. اس وقت نہیں کر سکے جب چند 100 چند ہزار تھے، تو آج کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے اور یہ دین حق ہے، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین کی کمال کو پہنچا دیا گیا اس دن، اور جو ہے اس کا جو چاند طلوع ہوا تھا وہ بدر کامل بنا دیا گیا. اور پھر فرما دیا گیا کہ وہ حلت و حرمت کے جتنے بھی مسائل تھے وہ سارے کے سارے مکمل کر دیے گئے، اور جتنے بھی احکامات دینے ضروری احکامات تھے وہ سارے کے سارے دے دیے گئے. دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خصر دین کی تعمیر مکمل ہو گئی. اس میں نہ تو کوئی خلا رہ گیا اور نہ ہی کسی اضافے کی گنجائش. بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہدایت دینا تھی وہ دے چکا، اور جو نظام عبادت اور اطاعت نازل کرنا تھا وہ نازل کر چکا. اب اس دین کو اسی شکل میں قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اقوام عالم کے لیے یہ مینار نور اور ہدایت بن کر رہے گا. مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو مکمل کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہدایت ہے، مینار نور ہے، مینار ہدایت ہے. اب جو اس کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جو اس سے دور ہٹے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دین اسلام کی یہ تکمیلی شان 2 اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک یہ کہ دین زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ دین ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی حد تک اس کو رکھ دیا، بلکہ اس کو زندگی کی شروعات سے لے کر پیدائش سے لے کے موت تک جتنی ضرورتیں انسان کی ہوتی ہیں وہ تمام ضروریات کی تکمیل اور اس کی رہنمائی یہ دین کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ اور عبادات. نہیں، انسان کی پوری زندگی، ہر گوشہ جو ہے اس سے محیط ہے. یہ بتا دیا گیا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کی زندگی کی رہنمائی اس دین میں موجود ہے. جو آسمانی ہدایت جو مطلوب تھی ان سب کا اہتمام کر دیا گیا اس دین میں. لہذا جس شان کا یہ دین ہے اسی شان کے اس کے پیروکار بھی ہونے چاہیے، لیکن افسوس کہ اس کے پیروکار ایسے نہیں ہیں. دین تو بہت شان کا ہے، بہت زبردست ہے،
حق ہے، اس جیسا دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی واحد دین ہے جو دین حق ہے، دوسرے سارے کے سارے باطل ہیں، لیکن اس کے پیروکار جو ہے ایسے نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے تھی۔ اس کی مخلصانہ پیروی کرنا چاہیے ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اسی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے راستے طے کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب یہ دین مکمل کر دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور کمی بیشی کی جب گنجائش ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم مختلف موقعوں سے اپنے آپ کوئی نہ کوئی چیزیں اس میں گھسیٹ کر لانے کی کوشش کریں، جسے بدعات کہا جاتا ہے۔ نئی نئی چیزیں دین میں شامل کرنے کی کوشش آج بھی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک کا، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی گمراہی قرار دیا۔ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار فرمایا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گمراہی ہے، وہ فرما دیا گیا۔ یعنی جو کوئی ایسا کرے گا، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرے گا اور اس میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کا جو ہے ہدایت سے دور ہو گیا ہے اور گمراہی کے راستے پہ وہ چل پڑا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، جتنے احکامات آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، اور پھر اگر جو ہے کوئی نئی بات اگر پیش آئے معاشرے میں تو اس کے لیے جو علماء کرام ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں وہ مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلے کا حل کبھی جو ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہاں سے اسی کو دیکھتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے سے قیاس کر کے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا، لیکن وہ ہر کس و ناکس نہیں کرے گا، بلکہ علم رکھنے والے حضرات علماء و مفتی کرام اور مجتہدین وہ کام کریں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو دین میں داخل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں اور کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے اس آیت کے پہلے حصے کا کہ کمال دین کر دیا گیا، اب کمال پر پہنچا دیا گیا، اس کے بعد کون ہے جو اس کو مزید کمال پر پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو باتیں آنی تھی وہ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا کر نہیں رکھا بلکہ اس کا اظہار فرما دیا۔ جتنے احکامات آئے تھے وہ احکامات آپ نے بتا دیے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ باتیں بھی اچھے ہیں، یہ کام بھی اچھے ہیں، اس کو تو کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ اچھے کام چھوڑ کر چلے گئے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تھا، لہٰذا ہم اس کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کاموں کو مزید اسلام کے اندر ہم لانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ شک کر رہے ہیں ہمیں تو جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کمال دین جب ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا پورا بھروسہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے، حجت پوری کر دی ہے، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصحاب کے سامنے یہ شہادت اور گواہی دیتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا تھا، کیا میں نے تمہارے سامنے دین کو نہیں پہنچایا؟ تو ان تمام نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، ساری باتیں پہنچا دی ہے۔ تو اس کے بعد مزید اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیشن کی جو ہے کوئی جرت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی تو رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جبکہ قیامت تک اس کے تحفظ کا سامان بھی کر دیا گیا ہے، کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی قرار دیا گیا، اور قرآن کو آخری کتاب۔ اس حقیقت کو حدیث میں اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ آپ کی بعثت قصر دین کی آخری اینٹ ہے، یہ اتمام نعمت ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی، ایک تو کمال دین، دوسرے اتمام نعمت۔ اتمام نعمت مطلب یہ ہے کہ جو نعمت دینے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد مزید کوئی نئے نبی نہیں آنے والے ہیں، اور اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ جھوٹا اور کاذب ہوگا، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ اور یہ کتاب بالکل آخری کتاب ہے، کنکلوڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا ہے۔
دیگر ساری آسمانی کتابیں جو اس سے پہلے آ چکی تھی اس کا خلاصہ بھی اسی کتاب میں ملے گا. اب مزید کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کے لیے یہی کتاب رہے گی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے. اس کے بعد ہدایت کے لیے جو ضرورت پڑے گی وہ ہادیوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اسی امت میں سے, جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو آگے لے کر آگے بڑھیں گے, اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو پیش کریں گے. جو باطل لوگ جو باطل باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اس کو رد کریں گے, وہ ہادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوں گے اور حق کو پیش کرنے والے ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کرتے جائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور گزشتہ انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت اور شاندار مکان بنایا لیکن اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اس کے گرد گھومتے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے, البتہ خالی جگہ کو دیکھ کر کہتے کہ کیا بات ہے کہ یہاں اینٹ نہیں رکھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. تکمیل دین تمہارے حق میں اتمام نعمت ہے, کیونکہ یہ ایک مکمل اور جامع شریعت ہے. اس نے تمہارے لیے ہر شعبہ زندگی میں حقیقی ارتقاء کے بے شمار راہیں کھول رہی ہے اور ایسے چمنستان مہیا کر دی ہے جس کا ہر پھول جو ہے اپنے آپ معطر ہے اور خوشبو دے رہا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ دین کو میں نے امت مسلمہ کے لیے پسند کر دیا ہے, اس امت کے لیے اس کا انتخاب کر دیا ہے. یعنی اسلام کے واحد پسندیدہ دین کے ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ آخری اعلان ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی جو ہے اعلانات سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا گیا ہے, اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے. اور پھر سورہ آل عمران ہی میں جو ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فرمایا, جو کوئی اس دین کے علاوہ کوئی اور دین کو پسند کرے گا اور اس کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اور وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ہرگز اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. تو یہاں تکمیل دین کے اعلان کے ساتھ ساتھ اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری انتباہ ہے کہ اسلام کے ایک مکمل دین کی حیثیت سے ظہور میں آنے کے بعد بھی جو لوگ دوسرے مذاہب سے چمٹے ہوئے ہیں یا اس مذہب کے نام لیوا بھی جو ہے دین اسلام میں رہتے ہوئے بھی گمراہی کا شکار ہیں, تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین حق یہی ہے, اور اس کی جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی ہے اس قرآن کے ذریعے سے اور آپ کی تشریحات کے ذریعے سے وہی حق اور درست ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی کوشش کرے گا کوئی دوسری راستہ نکالنے کی تو سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہوگا. یعنی طلوع آفتاب کے بعد ٹمٹماتے ہوئے چراغ کوئی کام نہیں دیتے روشنی کے لیے, اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے چراغ سے روشنی ہو جائے تو نہیں ہو سکتی. جبکہ سورج موجود ہے, سورج کی روشنی ہی میں ہمیں جو ہے راستہ طے کرنا ہوگا. سورج یہی ہے کہ دین اسلام, شریعت اسلام, اللہ کا کلام قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, اسی کی روشنی میں ہمیں جو ہے راستہ طے کرنا ہوگا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ شریعت میں جو ہے کچھ مجبوریاں جو انسانوں کو ہوتی ہیں اس میں استثنائی صورت جو رکھی گئی ہے کہ شریعت مطہرہ میں حقیقی مجبوریوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے رخصتیں دی گئی, کنسیشنز دیے گئے. لہٰذا یہاں جن چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے ان کے سلسلے میں یہ رخصت بھی موجود ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو جائے اور اس کی جان چلا جانے کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت کوئی چیز کھا لے سکتا ہے جو حرام چیز بھی ہے, لیکن اس کے لیے وہ حرام چیز حلال نہیں ہوگی بلکہ وقتی طور پر وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے جس پر وہ گنہگار نہ ہوگا, بلکہ وہ اپنی زندگی بچانے کی خاطر اس قدر وہ یاد رکھے کہ وہ اس کو استعمال کر لے. لیکن جو شخص اس رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور حرام کھانے کا خواہش مند ہوگا تو پھر اس پر ضرور گرفت ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.